الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا إمام بعده ولا أمة بعد أمته، وسيد الخلائق والبشر، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الصادق الوعد الأمين. تمام احباب درود پاک تلاوت فرمائیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صاحب صدر قائد احرار حضرت مولانا سید محمد کفیل شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم، مجلس احرار اسلام کے مرکزی ناظم اعلیٰ حضرت مولانا محمد مغیرہ صاحب دامت برکاتہم، مجلس احرار اسلام ضلع ملتان کے امیر حضرت مولانا محمد اکمل صاحب دامت برکاتہم، ملتان کے احرار کے تمام یونٹس سے تشریف لانے والے ذمہ دار کارکنان، بالخصوص یونٹ قاسم بیلا کے غیور و جسور احرار ساتھیوں، گزشتہ کچھ برس سے ضلع ملتان کے مختلف یونٹوں میں احباب کی ذاتی خواہش کے پیش نظر سال بھر میں مختلف عنوانات پر اجتماعات کو تقسیم کیا گیا، جس میں یوم معاویہ سلام اللہ و رضوانہ علیہ کا اعزاز یونٹ قاسم بیلا کے حصے میں آیا، اور تواتر کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ یہ پروگرام پوری آب و تاب کے ساتھ منعقد ہوتا ہے، اور آج بھی الحمدللہ اسی تسلسل کو جاری رکھے ہوئے ہم اس اجتماع میں جمع ہیں۔ آپ سب حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے، اور آج کے اجتماع کی جو خاص بات ہے کہ اجتماع کے اختتام پر معاویہ نام کے جو افراد، جو بچے، جو نوجوان، جو بزرگ ہمارے
نظم میں ان کے نام رجسٹرڈ ہوئے ہیں، انہیں قائدین احرار کے ہاتھوں اعزازات سے نوازا جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ میں مختصر وقت میں چند باتیں ماہ رجب کی مناسبت سے عرض کرنا چاہوں گا۔ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ دن رات کی جو گردش کا پورا ایک نظام اللہ جل شانہ نے ترتیب دیا ہے، یہ سارا سسٹم 12 مہینوں میں یہ چکر مکمل ہوتا ہے۔ 12 مہینوں میں یہ سارا نظام ایک چکر پورا کرتا ہے، اور جسے ہم ایک سال کہتے ہیں، ان 12 مہینوں میں فرمایا کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 3 مسلسل ہیں، اور چوتھا مہینہ رجب کا ہے۔ آج رجب کی 21 تاریخ ہو چکی ہے، 22 تاریخ ہو چکی ہے، اور آج ہی وہ تاریخ ہے کہ جس میں سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے رحلت فرما گئے، اور ہم اسی مناسبت سے آج کے دن میں یہاں جمع ہیں۔ ان کو حرمت والا مہینہ کہا جاتا ہے، جاہلیت سے چل رہا ہے۔ اہل عرب ان مہینوں میں اپنی تلواروں کو رکھ دیا کرتے تھے، نیاموں میں ڈال لیتے تھے، لڑائیاں ختم ہو جاتی تھیں، جنگیں ختم ہو جاتی تھیں، سگے باپ کے قاتل کو بھی کچھ نہیں کہا جاتا تھا، اور ایک احترام، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سی رسومات بھی اس میں شامل ہوتی چلی گئیں، جن میں قرآن کریم نے اسی آیت سے اگلی آیت میں ذکر کیا ہے کہ ایک اختیار عربوں نے اپنے قبائل کے سرداروں کو یہ دے رکھا تھا کہ اگر کوئی زور آور قبیلے کا سردار کسی پر حملہ کرنا چاہتا تو وہ ان 3 مہینوں میں سے کسی مہینے کو تبدیل کر دیتا اور کہتا کہ اس بار یہ مہینہ حرمت والا نہیں ہوگا بلکہ فلاں ہوگا، لہٰذا میں اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے، اپنا غصہ نکالنے کے لیے، اپنا انتقام کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے میں اس مہینے میں قتال کر لوں گا، اور پھر میرے کہنے سے حرمت والا مہینہ تبدیل ہو کے دوسرا ہو جائے۔ قرآن نے کہا ایسا کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ دین اسلام نے ہمیں یہی بتایا کہ حرمت والے مہینے یہی ہیں، اور ان میں قتال کرنا اب جائز ہے، کفار کے ساتھ منع نہیں ہے۔ اگر کفار پیش قدمی کرتے ہیں، جہاد جاری ہے، چل رہا ہے، تو اسے روکا نہیں جائے گا، لیکن ان کا احترام موجود ہے۔ اور ان مہینوں میں عام دنوں سے بڑھ کر عبادات کرنے کا بھی حکم ہے، عام دنوں سے بڑھ کر گناہوں سے اجتناب کی کوشش کرنے کا بھی حکم ہے۔ اور علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ جو شخص ان مہینوں میں نیکیوں میں سبقت کرنے کی کوشش کرتا ہے، حق سبحانہ و تعالی سال بھر اس کو نیکیوں کی توفیق دیتے رہتے ہیں، اور جو ان مہینوں میں گناہوں سے اجتناب کی کوشش کرتا ہے، بچتا ہے ان سے، حق جل مجدہ اسے سال بھر گناہوں سے بچنے بلکہ بچاتے ہیں، اسے محفوظ رکھتے ہیں۔ کتنا بڑا اعزاز ہے! یہ سب دین اسلام کی برکت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع اور فرما برداری کے نتیجے میں یہ مقام اور مرتبہ اور یہ اعزاز حاصل ہوتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے دین جو اصلاً سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجموعہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی دین ہے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، آپ کا بول چال،
آپ کے اخلاق، آپ کے معاملات، آپ کا کردار، یہ سب دین ہے۔ ہم نے اس کو اختیار کرنے، اس پر عمل کرنے کی بجائے اپنی خواہشات کو بھی دین کا نام دے دیا، اور بہت کچھ ایسا دین کا نام پر ہم نے شامل کر دیا کہ عوام الناس کو، جنہیں دین کا علم نہیں ہے، انہوں نے اسے دین سمجھ کر اس پر عمل کرنا شروع کر دیا، نہ جانتے ہوئے بھی، معلومات نہ ہوتے ہوئے انہوں نے سن لیا کہ رواج ایسے چل رہا ہے، لہذا چلنا شروع کر دیا۔ ماہ رجب کو دیکھ لیجئے، اس مہینے میں بہت سی رسومات، بہت سے رواج چل رہے ہیں۔ اب تو بہت کچھ ختم ہو گیا، لیکن ابھی بھی بہت علاقوں میں یہ چیزیں جاری ہیں۔ لوگ یہ کہتے ہیں جی آپ نیا دین پڑھ کے آ گئے ہیں، نئی بات سن کے آ گئے ہیں، آپ پر دین نازل ہوا ہے، ہمارے بڑے ایسے کرتے آ رہے تھے، پرانے بزرگ سال ہر سال سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تب تو یہ ٹھیک تھا، آج یہ غلط ہو گیا، تم نیا دین پڑھ کے آ گئے۔ دین نہیں نیا، دین پرانا ہے۔ ہم لوگ یا ہمارے بڑے اگر دین سے دور رہے، یا انہوں نے وہ باتیں نہیں سیکھی، یا نہیں جانی، یا تحقیق نہیں کی، یا انہیں کسی نے نہیں بتایا، تو اس میں بتانے والوں کا قصور تو نہیں ہے۔ اگر کوئی صحیح بات بتا رہا ہے تو اس کو سننا چاہیے، اسے قبول کرنا چاہیے، اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی رجب کا مہینہ آیا، خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی یہ مہینہ آیا، اور صحابہ کا دور 100 سال تک کم و بیش رہا، اور اس 100 سال میں ہر سال رجب کا مہینہ آتا تھا۔ ہمیں تو حضور نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم پر میری اور میرے صحابہ اور خلفاء کی سنت لازم ہے، اس پہ عمل کرو، اس کو اختیار کرو۔ اپنی منمانی یا دین کے نام پر کچھ چیز تیار کر کے لوگوں میں اس کو رواج دینے والے کی بات نہ مانو، صحابہ کی بات مانو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو۔ وہی دین ہے، قرآن ہی دین ہے، سنت دین ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کے زمانے میں لوگوں نے رواج کے مطابق رجب کے مہینے میں روزے رکھنے شروع کر دیے، بہت زیادہ۔ سیدنا عمر کے متعلق آتا ہے روایات میں کہ انہوں نے باقاعدہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کے روزے افطار کروائے کہ تم نے کیا رواج ڈال رکھا ہے، کس کام میں لگ گئے ہو۔ روزہ رکھنا غلط نہیں تھا، جس نیت، جس ارادے اور جس یقین کے ساتھ وہ لوگ رکھتے تھے اس وجہ سے منع فرمایا۔ اصل چیز یہ ہے، لوگ کہتے ہیں جی کہ فاتحہ کرنا غلط ہے، اذان دینا غلط ہے، فلاں مقام پر فلاں موقع پہ دعا مانگنا غلط ہے۔ تو عبادت ہے، عبادت وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ کے صحابہ سے ثابت ہے۔ جس موقع پر، جس مقام پر انہوں نے جو عمل جس طرح کیا وہ دین ہے۔ اس عمل کو آپ اپنی مرضی سے کریں گے وہ دین نہیں ہے۔ آپ ایک رکعت میں 4 سجدے کر لیں، کیے تو سجدے ہیں نا، دوسری رکعت کو آپ 2 سجدوں کے بغیر پورا کر لیں کہ نماز 2 رکعت والی نماز میں تو 4 سجدے تھے، میں نے وہ 4 پورے کر لیے لہذا نماز میری ہو گئی، ہو جائے گی؟ کیسے ہوگی؟ 2 رکعت والی نماز میں 2 رکوع ہیں، آپ 2 پہلی رکعت میں ہی کر کے فارغ ہو جائیں اور دوسری میں رکوع کے بغیر نماز آپ پوری کر دیں، نماز ناقص رہے گی آپ کی۔ اگر آپ نے جان بوجھ کر ایسا کیا تو نماز نہیں ہوگی آپ کی، نہیں ہوگی آپ کی نماز۔ تو دین وہ ہے جو حضور سے اور صحابہ سے ملا، جس طرح ملا ویسے قبول کرنا ہوگا۔ تو ہمارے ہاں ماہ رجب میں بہت سی خرافات چل رہی ہیں، میں چنیدہ چند باتوں کا یہاں ذکر کروں گا۔ سب سے پہلی چیز، رجب کے مہینے میں بعض علاقوں میں قربانی کی جاتی ہے، جس طرح سے عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی ہوتی ہے، اور اس قربانی کا دین میں، شریعت میں کہیں تصور نہیں ہے، کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے۔ کسی کے ایصال ثواب کے لیے، کسی کی بخشش کی نیت سے خاص رجب کے مہینے میں اس کا اہتمام کرنا جائز نہیں ہے۔ کئی علاقوں میں یہ رواج ہے، اب کہیں گے جی کہ جانور قربان کرنا تو منع نہیں ہے، کر لیں بھائی، آپ ہر روز کریں نا، خاص تاریخ میں
خاص مہینے میں، خاص دن میں، خاص وقت میں یہ عمل کرنا اور اس کو ثواب کے لیے کرنا، عبادت سمجھ کے کرنا، یہ بدعت ہے، یہ جاہلیت کی رسم ہے، یہ گناہ ہے، اس پر ثواب کی بجائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ دوسری چیز، ہمارے ہاں ماہ رجب میں غالباً 27 تاریخ کو رات کو، 27 کی شب، اس میں ایک نماز کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ 12 رکعت پڑھی جاتی ہیں، ہر رکعت میں الگ الگ مخصوص صورتیں پڑھی جاتی ہیں، اسے ہم نماز ہزارہ یا صلاۃ الرغائب کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ایک نماز پڑھ لی تو پتہ نہیں 1000 سالوں کی نماز کا ثواب مل گیا، اور پتہ نہیں کیا کیا اس سے منسوب ہم نے باتیں جوڑی ہوئی ہیں۔ ایسی کوئی روایت ثابت نہیں ہے، موضوع من گڑت روایات ہیں، کہیں سے ایسی نماز ثابت نہیں ہے۔ تھوڑا عمل انسان کرے اور مسلسل کرے، آپ 2 رکعت نفل کا اہتمام کریں، یومیہ کریں، لیکن ایک دن میں آپ 100 رکعت پڑھ لیں، اس کے بعد دوبارہ مسجد کے قریب بھی نہ جائیں۔ لوگوں نے 27 رجب کو شب قدر کے برابر درجہ دے رکھا، شب قدر کے برابر درجہ دے رکھا۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات نے لکھا ہے، کسی نے سوال کیا ان سے کہ کیا شب معراج جسے کہا جاتا ہے ہمارے ہاں معروف ہے، اس کا اور شب قدر کا مقام اور مرتبہ اور درجہ ایک ہی ہے؟ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شب معراج کا درجہ تھا، جس میں آپ کو معراج ہوئی اسی رات، امت کے لیے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ اعزاز، یہ منصب، یہ مقام، یہ شرف اللہ کے نبی کو عطا ہوا، انہی کے ساتھ خاص تھا، اور ایک ہی مرتبہ ملا۔ سن 590 میں روایات کے مطابق صحابہ کرام نے سال کی بھی تعیین نہیں کی، کئی صحابہ سے مختلف روایات ملتی ہیں، مہینے کی بھی تعیین نہیں کی کہ شب معراج رجب میں ہی ہوئی، اس کے لیے 5 مہینوں کی روایت ملتی ہے، ربیع الاول میں، ربیع الثانی میں، رمضان میں، شوال میں، رجب میں۔ ان 5 مہینوں میں سے کسی ایک مہینے میں یہ واقعہ پیش آیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے چلے، براق پر سوار ہو کر مسجد اقصیٰ پہنچے، اور وہاں سے آسمانوں کی سیر اور جنت جہنم کے مناظر اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تجلیات کو سمیٹ کر واپس آئے، اور امت کے لیے بہت سے اعزازات بھی لے کے آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شب معراج میں جو نمازیں لے کے آئے وہ امت نہیں پڑھتی، لیکن شب معراج کو متعین بھی کر لیا، اور متعین کر کے اس میں اپنی مرضی کی نماز بھی طے کر لی۔ شیطان نے ایسے وسوسے میں ڈالا ہمیں، ایسا بہکایا، ایسے غلط راستے میں ہمیں لے گیا کہ ہمیں سال بھر نماز اور مسجد سے دور کر دیا، کہ سال میں ایک دن آ جاؤ، 12 رکعت پڑھ لو، فلاں طریقے سے پڑھ لو، اور اس کے بعد تم لوگ سارا سال آزاد، نہیں 1000 سال کے لیے بخشش ہوگی۔ اسی طرح ہم نے 27 رجب کا روزہ متعین کر دیا، 27 یا 28 کا، اور کہا کہ یہ روزہ ہزارہ ہے، اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہاں، اشہر حرم میں روزے رکھیں، آپ ویسے روزے رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، اور 1 سال بعد دوبارہ ملاقات ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے انہیں پہچانا نہیں۔ آپ نے کہا تم کون ہو؟ عرض یا رسول اللہ میں باہری ہوں، باہری قبیلے سے ان کا تعلق تھا۔ آپ نے فرمایا تم نے اپنا کیا حال کر رکھا ہے، اتنے کمزور ہو کہ تم تو سال پہلے ایسے نہیں تھے، ہماری صحت بڑی اچھی تھی، رنگ و روپ بڑا خوبصورت تھا، اب کیا حال کر لیا تم نے؟ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے یہاں سے گیا ہوں رات کے کھانے کے علاوہ کھانا نہیں کھایا، مطلب دائم الصوم، مسلسل روزے سے ہوں، رات کو ہی کھاتا ہوں، دن میں روزہ رکھتا ہوں، مستقل طے کر لیا اپنی زندگی کے لیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا نہیں، ہر مہینے 1 روزہ رکھو بس،
عرض کیا رسول اللہ میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ 2 رکھ لیا کرو. عرض کیا رسول اللہ اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں. آپ نے فرمایا 3 رکھ لیا کرو. پھر عرض کیا رسول اللہ اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ اشہر حرم میں روزے رکھا کرو، اشہر حرم میں روزے رکھا کرو، اشہر حرم میں روزے رکھا کرو. 3 بار ارشاد فرمایا، جس سے علماء نے یہ بات اخذ کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے جو گفتگو اور مکالمہ ہوا ان صحابی سے، اس سے امت کے لیے راستے نکل گئے. ایک تو ایام 20 کے روزے ہیں، ہر اسلامی مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کو ایام 20 کہتے ہیں. ان 3 تاریخوں میں روزے رکھیے، مسنون ہے، مستحب ہے روزہ رکھنا، رکھیے، اہتمام کیجئے، اس کا سال بھر اہتمام کریں. اس سے آپ کے شعبان کا روزہ بھی ہضم ہو جائے گا. وہ جو ہم نے اس کو 14 تاریخ کے ساتھ مخصوص کر رکھا ہے وہ نکل جائے گا. آپ ایام 20 رکھیں، اگر 14 کا مستحب ہے تو اس کے اندر آ جائے گا. آپ 13، 14، 15 تینوں رکھیں، لیکن صرف 14 کا ہی رکھنا اور اس کے لیے بہت ساری فضیلتوں کو ضعیف اور کمزور روایات سے گھما کے گھسیٹ کر اسے ثابت کرنے کی کوشش کرنا، ایسا نہیں ہے. ہم نے شارٹ کٹ دین کے لیے بہت سے راستے نکال لیے، جو حقیقی دین ہم اس کے لیے کوشش نہیں کرتے. آپ ہر مہینے 13، 14، 15 کا روزہ رکھیں، ہر پیر جمعرات کا روزہ رکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پیر کے دن بھی روزہ رکھا کرتے تھے، جمعرات کو بھی رکھ لیا کرتے تھے، چھوڑ بھی دیتے تھے، رکھ بھی لیا کرتے تھے. تو اس میں جو معمول اختیار کرنا چاہیں کر لیں. ہر مہینے 1 رکھ لیں، 2 رکھ لیں، 3 رکھ لیں، اشہر حرم میں کثرت کر لیں، شعبان میں کثرت کریں، آخری دن چھوڑ دیں. حضور ان دنوں میں روزہ رکھا کرتے تھے. رمضان کی تیاری ہوتی تھی تاکہ عادت ہو جائے انسان کو، اور رمضان میں روزے کا اہتمام کیا جائے. ہم ہٹے کٹے مشٹنڈے پھر رہے ہوتے ہیں، رمضان میں روزے نہیں رکھتے، اور ہم یہ ہزارے کا روزہ رکھیں گے، 10ویں محرم کا خاص کر کے رکھیں گے، اور بہت سارے روزے ہم نے متعین کر رکھے ہیں، لیکن رمضان کے روزے رکھتے ہیں ہم پریشان ہو جاتے ہیں. پورا مہینہ کون روزہ رکھے، کیسے رکھیں؟ عبادات کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے. اپنی مرضیات دین نہیں ہے، دین سنت کا نام ہے. اسی طرح بعض لوگوں نے یہ خاص کر رکھا ہے کہ رجب کے مہینے میں ہی زکوٰۃ دینی ضروری ہے. رجب کے مہینے میں ہی زکوٰۃ دینی ضروری ہے، یا رمضان کے مہینے میں ہی زکوٰۃ دینی ضروری ہے. ایسا نہیں ہے. زکوٰۃ کا مسئلہ مستقل سمجھنا چاہیے. کب فرض ہوتی ہے اور کس پر ہوتی ہے، تفصیلی بات ہے. مختصر اتنا ہے کہ جو آدمی صاحب نصاب ہو، جب وہ نصاب کا مالک بنا، جس اسلامی تاریخ کو وہ اپنے پاس اس تاریخ کو نوٹ رکھے، محفوظ کر لے. ہر سال کے بعد جب سال پورا ہو، اپنے کل اثاثوں کا، اپنے مال کا حساب ترتیب سے جس طرح کے لگانا چاہیے، اپنے قرضے الگ کر کے، واجب الادا جو اس کی ذمہ کام ہے ان کو الگ کر کے، اس کے بعد جو مال بچ جائے اس کل مال کو اس میں شامل کرے، اس کی قیمت لگائے، حساب بنائے، اس تاریخ کو اس کا حساب لگا لے. پھر چاہے وہ قسطوں میں تھوڑی تھوڑی کر کے سارا سال دیتا رہے یا رمضان میں ادا کرے، اس کی مرضی ہے. لیکن اس کو اپنے اوپر لازم کرنا کہ حساب ہی رمضان میں کرنا ہے، حساب ہی رجب میں کرنا ہے، ایسا نہیں ہے. اس سے آپ کی ترتیب خراب ہوگی. آپ کو چاہیے اس مسئلے کو سمجھیے، اور جو شخص جب بھی صاحب نصاب ہو اس تاریخ کو نوٹ کر لے. مثال کے طور پر کسی بچی کی رخصتی ہوئی، جس دن اس کی شادی ہوئی وہ اس دن اس زیور کی، اس مال کی مالک بنی ہے. جس آدمی نے کاروبار شروع کیا، والد نے بچے کو پیسہ دیا کہ یہ پیسے میری طرف سے تمہارے ہوئے، آج سے تم اپنا کاروبار الگ کرو، خود مختار ہو جاؤ. جس دن اس نے کاروبار شروع کیا اس دن سے وہ تاریخ نوٹ رکھے، آئندہ برس اسی تاریخ، اسی اسلامی تاریخ میں، انگریزی نہیں. 10 دن کا فرق ہے سال کا، شمسی اور قمری سال میں 10 دن کا فرق ہے. اس اسلامی تاریخ کو اپنا حساب کریں، اور زکوٰۃ چاہے قسطوں میں سارا سال دیتا رہے تھوڑی تھوڑی کر کے، چاہے یکمشت دے، اس کی مرضی ہے. لیکن اسے رجب اور رمضان کے ساتھ ہی طے کر دینا کہ حساب ہی ان مہینوں میں کرنا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. اسی طرح رجب کے مہینے میں ہر ہفتے یا ہر جمعرات کو میٹھی روٹیاں بنا کر تقسیم کی جاتی ہیں، اور خاص طور سے 22 رجب کو، مثلا آج کی رات اور کل کا دن، لوگ ایک خاص رسم کا اہتمام کرتے ہیں،
جسے کونڈے کہا جاتا ہے۔ یہ کونڈوں کی رسم دین اسلام میں کہیں نہیں ہے۔ اس کے لیے مختلف داستانیں کھڑی گئیں، مختلف بیبیوں کی کہانیاں اور قصے بنائے گئے، اور یہ کو بند کر دے بھائی، مختلف بیبیوں اور قصے بنائے گئے، اور امام جعفر صادق کے دسترخوان کا نام دیا گیا اس کو کہ یہ امام جعفر صادق کی نیاز ہے، ان کے ایصال ثواب کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے۔ امام جعفر صادق سے کوئی روایت ثابت نہیں ہے، نہ اہل سنت کے ہاں، نہ ان کا نام بیچنے والوں کے ہاں، کسی کے ہاں کوئی روایت ثابت نہیں ہے۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ موحد تھے، مشرک نہیں تھے، بدعتی نہیں تھے، سنت پر عمل کرنے والے تھے۔ ان کی زندگی میں بھی ایسا نہیں ہوا، ان کے بعد بھی کبھی ایسا نہیں ہوا، اور اس بار تو نیا کام ہوا۔ جو لوگ رفض کو سپورٹ کرنے والا ایک پورا طبقہ ہمارے معاشرے میں موجود ہے، انہوں نے کہا جی ہم تو 13 رجب کے کنڈے کریں گے 22 کی بجائے، کنڈے لازمی کریں گے۔ یہ نیا فتنہ شروع ہوا کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا دن ہے، بعض روایات کے مطابق ہم اس دن میں 13 رجب کے کنڈے اب شروع کریں گے، 22 کو ہم نہیں کریں گے، لیکن کرنے ضرور ہے، چھوڑنا نہیں۔ جیڑی شاہ آندھی وہ بندے کو بھیڑی نہیں لگتی نا، مٹھا آوے، حلوہ آوے، مال آوے، کتھاؤں تا آوے، وہ آدھے سارا رستہ بند کریں وہ سب یہ رستہ کھول گندے ہیں۔ تو یہ سب بدعت ہے، اس کا کوئی تصور نہیں۔ یہ 1906 میں امیر مینائی نامی شخص تھا رافضی لکھنؤ میں، یہ اس کے خاندان سے یہ رسم شروع ہوئی ہے، اور اس زمانے میں وہاں پر مسلمانوں کی اکثریت تھی، مسلمان مضبوط اور مستحکم تھے، اور یہ روافض اور دشمنان صحابہ کمزور تھے۔ انہوں نے یہ سوچا کہ یہ بدعت بھی کرنی ہے، بغض معاویہ کا اظہار بھی کرنا ہے، اور صحابہ سے دشمنی کو ظاہر اور اپنا یہ خبث باطن بھی نکالنا ہے، تو کیسے کیا جائے؟ لہٰذا اس کے لیے طریقہ یہ اختیار کیا کہ رات کے اندھیرے میں بیٹھ کے سب کام کریں گے، چھپے چھپاتے یہ سارا کام ہو جائے، رات کو پکائیں، رات کو کھائیں، اور خاموشی سے یہ سارا معاملہ ختم کر دے، تاکہ کسی کو دن میں کانوں کان خبر نہ ہو۔ اور اس کو نام دے دیا کہ امام جعفر صادق کا دسترخوان ہے۔ نہ امام جعفر صادق کی اس دن پیدائش ہے، نہ ان کی وفات ہے۔ ان کی پیدائش رمضان 80-83 ہجری میں ہے، اور ان کی وفات شوال کے مہینے میں ہے۔ رجب کہاں گیا؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ لہٰذا دوستو بھائیو، ان رسوم و رواج سے بچیے۔ اور اس کے ساتھ 2 عیدیں اور منائی جاتی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، ایک عید غدیر ہے اور ایک عید بابا شجاع ہے۔ عید غدیر 18 ذی الحج کو ہے، جسے ولایت علی کے جھوٹے پروپیگنڈے کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، اور در حقیقت سیدنا عثمان ابن عفان سلام اللہ و رضوان علیہ کی شہادت کے موقع پر خوشی منائی جاتی ہے۔ اور عید بابا شجاع یکم محرم کو منائی جاتی ہے، اور یہ اس موذی اور اس مجوسی، اس جہنمی کے نام پہ منائی جاتی ہے کہ جس نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو خنجر گھونپا تھا۔ آپ اس دن شہید ہوئے یکم محرم کو، اور یکم محرم میں آپ کی شہادت کے دن میں عید منائی جاتی ہے۔ یہ دشمن ہے جو نبی کے ساتھیوں کو بھی معاف نہیں کرتا، جو نبی کے ساتھیوں سے بغض رکھتا ہے وہ نبی سے محبت کیسے رکھے گا؟ جو علی کے دوستوں، علی جن کے مشیر تھے، علی جن کے وزیر تھے، ان سے جو بغض رکھے گا وہ علی کا محب کیسے ہو سکتا ہے، اور علی کے دوستوں کا محب کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ چند چیزیں تھیں جو ہمارے سامنے تھیں۔ اس حوالے سے معاشرے میں جو برائیاں، جو خرابیاں، جو بدعات، جو رسومات رائج ہیں، انہیں ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، سنت کے ساتھ جڑنا چاہیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور فرما برداری کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمارا انجام بخیر فرمائے، اور کل قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے ہاتھ جام کوثر نصیب فرمائے، جنت مقام فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔